خبر دیں آپ کو، چیرنگ کراس پر نابینا افراد کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے۔ چیرنگ کراس نے گزرنے کا راستہ بند، البتہ ڈائیورژنز لگا کر پنجاب اسمبلی کے عقب اور کوئنز روڈ سے راستہ بنا دیا گیا ہے۔ نابینا افراد کے اب تک مذاکرات حکومت سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، اس وقت میں چیرنگ کراس پر موجود ہوں۔ 7واں روز ہے آج نابینا افراد کے دھرنے کا، لیکن حکومت کی جانب سے ان کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، نہ ہی ان کی سنوائی کے لیے کوئی حکومتی نمائندہ یہاں پہ آیا ہے۔ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ نابینا افراد دھرنا کرتے تھے، حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک لارے بازی سے کام لیا جاتا تھا اور ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن اب پھر یہ صورتحال ہے اور نابینا افراد جو ہیں وہ اس بار ڈٹ چکے ہیں اور دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نابینا افراد میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ 7واں دن ہے، اب تک جو ہے وہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ نہیں آیا، کب تک جو ہے وہ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے؟ ہم جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوں گے ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ پچھلے دفعہ بھی آئے تھے، حکومت نے ہمارے ساتھ یہی کیا تھا کہ آپ جائیں 15 دن کے اندر اندر 15 اگست تک ہم آپ کے تمام مطالبات پورے کر دیں گے۔ بے روزگاروں کے لیے لسٹیں وغیرہ بنی تھی، اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ 521 کی لسٹ بنی تھی، اس میں کوئی نہیں گیا۔ جو 664 والے تھے ان کو بھی نہیں دیا گیا۔ ہمارا کوٹا تینوں صوبوں کے اندر 5% ہے اور پنجاب واحد صوبہ ایسا ہے جہاں پہ صرف 3% ہے۔ یہاں پہ بھی 5% کیا جائے، بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو پچھلے ہیں آپ مجھے بتائیں کون سے ضلع سے آئے ہیں اور کھانا پینا رہائش کیسے آپ رکھتے ہیں؟ ہم رحیم خان ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں، پنجاب کا لاسٹ ڈسٹرکٹ ہے، تو کھانے پینے کے مسائل ہیں۔ ڈے ٹائم ہمیں یہ کھانا نہیں دیتے، رات کو ہمیں 1:30 بجے اٹھا کے کھانا دیتے ہیں، نارمل ٹیمپریلی سے ٹھنڈا سا، کوئی فائدہ نہیں دیتا ہمیں۔ ہماری جیب میں جتنے بھی کھانے پینے کے بھی مسائل ہیں، رہائش کے بھی مسائل ہیں۔ 7واں دن آج آپ کو یہاں پہ ہو گیا، آپ مجھے بتائیں کہ کب تک اسی طرح یہاں پہ دھرنا دیتے رہیں گے، کیونکہ حکومت ان کے سر پہ جون تک نہیں رنگتی دکھائی دے رہی؟ جی ہمیں تقریباً 7 دن ہو گئے دھرنے کے لیے، آگے بھی امید لگتی بھی اور نہیں بھی لگتی، کیونکہ کوئی حکومتی عہدیداران ہمارے پاس نہیں آئے۔ صرف ACDC وہ آتے ہیں، وہ میٹنگ کے لے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کو جو مطالبات ہمارے ہیں وہ ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس آپ بالکل 7واں دن ہے، نابینا افراد کو ان کو کھانے کے بھی مسائل ہیں، یقینی طور پہ رہائش کے بھی مسائل ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے یہ یہاں پہ آئے ہیں، لیکن ان کی حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ نہیں بنتے دکھائی دے رہے اور مستقبل میں بھی ان کو یہ امید نہیں دکھائی دے رہی۔ البتہ جو چیرنگ کراس ہے وہ چاروں طرف سے بند ہے اور ڈائیورژنس لگا کے متبادل راستے دیے گئے ہیں۔ مال روڈ سے جو ٹریفک ہے اس کو پنجاب اسمبلی کے جانب عقب کی جانب جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے، اسی طرح کوئنز روڈ سے جو ہے وہ ڈائیورجن لگا کے مال روڈ کو راستہ دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر محمد یوسف کے مستعفی ہونے کا معاملہ، محمد یوسف اور ایک کوچ کے درمیان ناقص کارکردگی کے باوجود کرکٹرز کو موقع دینے کے معاملے پر اختلافات پیدا ہوئے۔ کوچ تبدیلیوں کے حق میں نہیں تھے، تسلسل کے خواہش مند تھے۔ محمد یوسف نے خراب پرفارمنس والے کھلاڑیوں کی جگہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دینے پر زور دیا۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد اسامہ سے۔ اسامہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق سلیکٹر محمد یوسف نے آج اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، جبکہ ان کے استعفے کے پیچھے کی کہانی اور اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا ہے۔ سلیکٹر محمد یوسف نے کوچ کے درمیان ناقص کارکردگی کے باوجود کرکٹرز کو موقع دینے کے معاملے پر اختلاف ہوئے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کوچ تبدیلیوں کے حق میں نہیں تھی، جبکہ تسلسل کے خواہش مند تھے۔ محمد یوسف نے خراب پرفارمنس والے چند کھلاڑیوں کی جگہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دینے پر زور دیا تھا، جبکہ محمد یوسف کا کہنا تھا کہ بار بار موقع دینے سے اچھا تاثر نہیں جا رہا۔ کوچ تسلسل اور جلد بازی نہ کرنے کی پالیسی پر زور دے رہے تھے۔ محمد یوسف کامران غلام، زاہد محمود اور محمد علی کو انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ میں رکھنے کے خواہش مند تھے، جبکہ عبداللہ شفیق کو آرام دے کر اپنی ٹیکنیک پر کام کرنے کی بات کی نے کوچ سے اختلاف کیا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سلیکشن کے معاملات پر بھی تکرار ہوئی، کوچ نے بھی معاملات سے الگ ہونے کی بات کی۔ معاملہ سنجیدہ ہونے پر محمد یوسف نے خود ہی رضاکارانہ طور پر دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ محمد یوسف نے اپنے فیصلے سے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی آگاہ کر دیا تھا، جبکہ سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگری میں رد و بدل پر بھی سلیکٹرز اور کوچ میں اتفاق نہیں پایا جاتا تھا۔ محمد یوسف نے سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے بھی سخت فیصلے کرنے پر زور دیا۔ کوچ نے کھلاڑیوں کے ساتھ زیادہ تنازع نہ کرنے پر زور دیا تھا، اور یہ تمام اختلافات کے بعد آج انہوں نے اپنے سوشل میڈیا رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی رد عمل دیتے ہوئے ان کا استعفیٰ قبول کیا تھا، اور بطور بیٹنگ کوچ ہائی پرفارمنس سینٹر میں ان کی خدمات جاری رہیں گی، لیکن وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نیشنل مین سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔
याद रहे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद इससे पहले साबिक सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को भी उनके ओहदों से सबकदोश कर दिया गया था, जबकि अब सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक के साथ दोनों गैर मुल्की कोचेस जिसमें जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रस्टन शामिल हैं, जबकि मोहम्मद यूसुफ उनके साथ शामिल थे। लेकिन आज उन्होंने कोच के इख्तलाफात की बुनियाद पर ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था और इसके बाद उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई जिम्मेदारी देते हुए बैटिंग कोच बतौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनकी जारी रखने का ऐलान किया था। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। सस्ते मॉडल बाजार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम इंतजामिया की नाअहली ने आवाम को मजीद परेशान कर दिया। कीमतों में ज़्यादा कमी की वजह से दुकानदारों ने आलू और प्याज की फ़रोख्त बंद कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। वहादत कॉलोनी का मॉडल बाजार इंतजामिया की नाअहली का शिकार। इंतजामिया ने दुकानदारों के रेट कम करके सरकारी स्टॉल्स के रेट बढ़ा दिए, जिसके नतीजे में दुकानदारों ने आलू और प्याज की फरोख्त ही बंद कर दी। आवाम को प्याज और आलू न मिलने पर परेशानी। आलू का निर्ख 83 रुपए से कम करके 68 रुपए, प्याज 145 रुपए से 125 रुपए फी किलो कर दिया गया, जिसके नतीजे में दुकानदारों ने इतने कम रेट पर फरोख्तकारी बंद कर दी। इंतजामिया का कहना था कि दर्जा अव्वल और दर्जा दो में फर्क होने की वजह से ऐसा किया गया। आवाम के गम गुस्से के इजहार के बाद आलू की नई कीमत 81 रुपए और प्याज की कीमत 143 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहरियों ने ऐसे मसाइल अक्सर पैदा होने की शिकायत की। इसका रेट कम होना चाहिए, ये सरकारी स्टॉल है, वो कहते हैं ये अव्वल क्वालिटी है, वो दोम क्वालिटी है। अब ये बताएं कि ये खुद ही फैसला कर देते हैं कि ये चीज़ हल्की है, ये अच्छी है। मैंने तो सब एक गरीब बंदा है, ये सब्जी भी नहीं खा सकता, तो करे की बंदा किधर जावे। आलू और प्याज बिक रहे थे, बीच में इन्होंने एवेल्यूएट के दोबारा से उनकी कीमतें लगाई गई हैं, कम कीमतें थोड़ी सी हुई हैं, उन सब ने बेचना बंद कर दिया, किसी की भी गाहक को कुछ भी नहीं देना। प्याज और आलू की कीमतें मुनासिब होने पर दुकानदारों ने फरोख्तकारी शुरू की। शहरियों ने सब्जियों की क्वालिटी नाकिस होने पर भी इजहार बरहमी किया। यूनिवर्सिटी फ़ीसों में इजाफे का मामला। सरकारी यूनिवर्सिटियों के तुलबा का फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने मुजाहिरा। तुलबा रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फ़ीसों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। सरकारी यूनिवर्सिटियों की फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा सड़कों पर। गवर्नर हाउस के बाहर सरकारी यूनिवर्सिटियों के तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरे में पंजाब यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, UET और दीगर यूनिवर्सिटीज के तलबा शरीक हुए। हाथों में कतबे और प्ले कार्ड उठाए तलबा की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि यूनिवर्सिटियों की फीसों में इजाफा सरासर ज्यादती है। हम इस जुल्म के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। नौजवानों के ऊपर तरस खाएं, नौजवानों के ऊपर जुल्म मत करें, अब बंद कर दें जुल्म। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 50% इजाफा हुआ है, तो तलबा क्या करें, इस मुल्क को कैसे अपना मुस्तकबिल समझें। हमारा इंतजामिया से HEC से यही मुतालबा है और गवर्नर साहब से ये भी मुतालबा है कि अगर आप फीसों में ये जो है इसमें कंसेशन नहीं करते, स्टूडेंट को रिलैक्सेशन नहीं देते, तो हम फिर बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे माने जाते, नहीं पूरे होते, तब तक आप यूनिवर्सिटी को बंद रखेंगे। एहतजाज में शरीक तुलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फीसों में इजाफे को फौरी वापस ले और तालीम को सब के लिए काबिल रसाई बनाया जाए। तकरीबन भी 5 से 6 हज़ार रुपया जो है ना इजाफा हुआ है और हॉस्टल्स की फ़ीस को देखा जाए, वालदैन जो है ना हॉस्टल्स की अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस वजह से लोग जो है ना तालीम हासिल करने से कासिर हैं। गवर्नर साहब से कहते हैं कि वो हमारे मुतालबात पूरे करें और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इधर से नहीं उठेंगे। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि वो फीसों में इजाफा वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेंगे और इस सिलसिले में मुल्क गिर सतह पर मजीद मुजाहरे किए जाएंगे।